اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کر کے اور اس دنیا کی رنگینیوں اور مزوں اور لطف کے اندر پیدا کر کے پھر یوں کہا کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، اس کے بعد ایک عالم ہے جس کا نام عالم آخرت ہے. وہاں ہم نے اس سے بہت خوبصورت جگہ بنا رکھی ہے جس کا نام جنت ہے. ایک یہ عالم ہے، یہاں جنت کے کچھ تھوڑے تھوڑے سے نمونے ہیں. یہاں بھی پھل ہیں، یہاں بھی مکانات ہیں، یہاں بھی آبشار ہیں، یہاں بھی گل و گلزار ہیں، یہاں بھی عورتیں ہیں، یہاں بھی مکانات ہیں. کام و دہن کے جو ذائقے ہیں وہ یہاں بھی ہیں. تو انسان کو پیدا کیا، ہر اچھی چیز کا احساس دیا. جب ہم کسی چیز کو زبان سے چکھتے ہیں تو چکھنے کے مزے آتے ہیں، طرح طرح کے مزے آتے ہیں. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے مزے آتے ہیں. یہ پھول ہے، یہ چمن ہے، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے. اور جب ہم سنتے ہیں، میری طرف دیکھو بھائی، وہ تو کرتا رہے. جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے مزے لیتے ہیں. یہ میوزک ہے، یہ گانا ہے، یہ آواز ہے، یہ نعت ہے، نغمہ ہے. تو ہم سن کر کے بھی مزے لیتے ہیں، دیکھ کر کے بھی مزے لیتے ہیں، چکھ کر کے بھی مزے لیتے ہیں، چھو کر کے بھی مزے لیتے ہیں. اللہ نے احساس اور شعور دیا، اور یہ احساس اور شعور دینے کے بعد اب اللہ نے بتایا کہ یہ چیزیں جو مزے تم دیکھ رہے ہو، یہ مزوں کی انتہا نہیں، بلکہ اصل لطف تو ہم نے الگ سے رکھ رکھا. یہ جتنے لطف ہیں، ان لطف کے اندر تو ہم نے خوف اور ہراس کا کانٹا لگا رکھا ہے. خوف ہے، دہشت ہے، پچھلا غم ہے، اگلے بچھڑنے کا فکر ہے. کھا رہا ہے، بہت ساری آمدنی ہو رہی، کھا رہا، مگر اگلی فصل میں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلا ٹھیکہ کوئی ملے گا یا نہیں ملے گا. اب تو مل رہا کھانے کو، لیکن آگے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کھا رہا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، لیکن آگے روپیہ لگے گا. تو یہاں جس کے پاس عیش اور عشرت ہے، اس عیش و عشرت والے کو بھی کھٹکا لگا ہوا ہے. اب کہ بن گیا تھا MP پردھان بن گیا تھا، اب اگلی دفعہ پتہ نہیں بننا جائے گا یا نہیں بننا جائے گا. اگر نہ بنا تو مزے تو رہنے کے نہیں، عزت تو رہنے کی نہیں. جیسے کہ میں بن گیا تھا تو ہو گیا، مزے لے رہا ہے اور کھٹک بھی رہا ہے. تو ہر مزے کے اندر کھٹک لگے گی. اب صحت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے،
لیکن ساتھ کے ساتھ کسی کو فالج زدہ دیکھ لیا اس کے پیر نہیں چل رہے، کسی کو اندھا دیکھ لیا اسے دیکھ نہیں رہا کسی کا، تو اسے دیکھ کے کہ جو اس حالات آ سکتی ہیں وہ میرے کو بھی آ سکتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اس کی عیش و عشرت میں بھی خوف و ہراس کا ایک کانٹا لگا رہتا ہے، اور پورا مزہ آنے کی بجائے مزہ کرکرا ہوتا رہتا ہے، دال میں کونا آتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس مزے سے بڑا مزہ جس میں کسی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، ایسا مزہ ہم نے رکھ رکھا ہے جنت میں، ان سارے مزوں سے بڑا مزہ۔ اور یہاں کی عورتوں سے بہترین عورتیں اور یہاں کے مکانات سے اعلیٰ درجے کے مکانات اور یہاں کے باغوں اور پھلوں سے اعلیٰ درجے کے پھل اور یہاں کی عیش و عشرت کے مقابلے میں وہاں کی عیش و عشرت بہت زیادہ، اور ساتھ میں یہ بتایا کیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا غم۔ خوف کسے کہیں؟ خوف کہیں اگلے بارے میں ڈر، اور حزن کہیں پچھلے بارے میں ڈر۔ پچھلا خوف کو حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں جسے، اور اگلا جو ڈر ہے کہ کہیں چھن نہ جائے اسے جو ہے خوف کہتے ہیں۔ تو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، بالکل بے کھٹک ہوگا۔ اور ایک اور بہت ساری وجہ ہے، ہم چلے بھی گئے کہیں اور بہت بڑھیا ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں ہمیں ٹھہرا دیا، ہر طرح کا مزہ، ایسے بستر، ایسا بیڈ، ایسا یہ ایسا وہ، لیکن کہا یوں 10 دن رہنا، 10 دن کہا تمہارا یہاں بھی جا رہے نہیں، تو پھر یہ 10 دن کے لے کے پھر وہی اپنا جھونپڑا، پھر وہی اپنے گاؤں کی سڑکیں، پھر وہی اپنا ٹوٹا پٹا بستر، تو وہ 10 دن کا مزہ بھی پوری طرح نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور یوں کہیں گے کہ جو نعمتیں تیرے پاس ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اور وہ موت جو سب کو آتی تھی، اس موت کو ایک بکرے کی شکل میں بنائیں گے اللہ، اور کہیں گے دیکھو یہ وہ موت تھی جو سب کو آتی تھی، آج اس موت کی بھی موت آ گئی، اور اسے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ خالدین، تو ایک تو یہ ہے کہ ایسی جنت، ایسا مکان، ایسی بیوی، ایسی راحت، ایسی جوانی اپنی، ایک یہ کہ ساری چیز تو ہے جوانی ہے، پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا، بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا تو مزے ہی کیا لے لے۔ تو ایک جوانی ہوگی، اور وہ جوانی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہوگی، ہر آدمی جوان ہوگا، ہر آدمی جوان ہوگا، ایسا جوان جیسا کہ مطلب وہ جو ہے ابھی اس کے داڑھی بھی اچھی طرح نہیں آئی، اٹھتی ہوئی جوانی، یعنی جوانی بھی کون سی؟ اٹھتی ہوئی جوانی۔ اور ہر آدمی کے پاس اپنا خود حسن یوسف ہوگا، اور 70 حوریں ہوں گی، حور نور کی بنی ہوئی ہوں گی، چاندی کے مکانات ہوں گے، مشک و عنبر کے گارے سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ایسے ایسے اریکہ اور ایسے ایسے مسیریاں اور صوفے ہوں گے، قرآن میں ان کا تفصیلی ذکر آیا۔ اور پھر کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ غم ہے نہ حزن ہے، سلام قولا من رب الرحیم، ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد بھی نہیں ہونے۔ یہاں تو یہ ہے کہ صاحب اگر جو کچھ مل جائے تو اس کا کھٹکا پہلے، اس کا کھٹکا کہہ دے گا، اسے نہیں پسند آنے کی وہ بات، اسے نہیں پسند آنے کی، اسے وہ میرا وہ فلان رشتے دار ہی، بھائی بند ہی، سارے مطلب یہ کہ انہیں چڑ ہو جا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سب طرف سے سلامتی سلامتی ہوگی، دلوں کے اندر جو کینہ اور کدورت ہے وہ اللہ نے نکال دیا ہو، کینہ اور کدورت نہیں ہوگا، سلامتی سلامتی ہوگی۔ سلام قول جدر سے سلامتی، سلامتی، سلام سلام سلام، کسی کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، نہ اپنے دل میں کوئی کھوٹ ہوگا۔ اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مزوں کے اندر، عیش و عشرت کے اندر۔
تو بھائی ایسی جنت اللہ نے بنا رکھی، لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہے، جنت کی بھی ایک قیمت ہے۔ وہ کس قیمت پر ملے گی؟ وہ جنت ملے گی تقوی کی بنیاد، تقوی کی بنیاد، اللہ پر ایمان لانے، اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد۔ ایک ہے ایمان، ایمان لانے کی بنیاد، اور تقوی کی زندگی گزارنے کی بنیاد پر وہ چیز ملے گی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اس بات کا کہ میں غلام ہوں اور تو آقا ہے، میں غلام ہوں تو آقا ہے، تو مجھے بتائے گا اور میں چلوں گا، نہ میں اپنی مرضی سے چلوں گا، نہ اپنی مرضی سے رکوں گا، نہ اپنی مرضی سے کھاؤں گا، نہ اپنی مرضی سے کروں گا، تیری جو مرضی ہوگی اس کے مطابق رہوں گا۔ اور پھر جو ہے یہ ہے ایمان کا مطلب، یہ ہے ایمان کا مطلب۔ تو الحمدللہ آپ اور ہم سب صاحب ایمان لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم سب نے اقرار کیا ہے اور سب نے یقین کیا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں آنکھ ناک کان دل اور دماغ دیے ہیں، وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے یہ بات طے کر لی اور اللہ نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر جو ہے تمہارے لیے جنت۔ اور جنت کیسی ہے وہ میں نے بتا دی کہ یہ مزے جو ہیں یہ مزے سیمپل ہیں، سیمپل، ان مزوں کا ایک ہلکا سا سیمپل ہے۔ اصل مزے، اصل راحت اللہ نے جنت میں رکھی۔ اب اس کے بعد یہ سمجھو مگر جنت کا معاملہ یہ کہ ٹھیک ہے جنت ہے اور ایسی ہے، ایمان کی بنیاد پر ملے گی، لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی کرنا، اللہ کی مرضی۔ اب یہاں دشوار ہو جائے، جب اللہ میاں نے جنت بنائی اور دوزخ بنائی، دوزخ میں ہر طرح کی تکلیف رکھی اور جنت میں ہر طرح کا اللہ نے مزہ رکھا، اور پھر فرشتوں کو کہا دیکھ کے آؤ، سیر کر کے آؤ، ہم نے بنائی۔ تو نے کہا ہاں دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، اور کیا کیسی لگی جنت؟ تو بہت اچھی، جو بھی سن لے گا ایک دفعہ یا دیکھ لے گا ایک دفعہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اب دوزخ اب بہت خطرناک جگہ، جو اس کے بارے میں سن لے گا یا دیکھ لے گا ادھر کا رخ کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں کون جائے گا؟ اس میں کوئی بھی نہیں جانے گا، جسے پتہ چل جائے گا تیرے نبی بتا دیں گے وہ ایسی جگہ وہاں جانے کہیں۔ جس نے جیل دیکھی نہیں، سنی ہے، کبھی وہ چاہے میں جیل میں چلے جاؤ۔ تو جناب والا فرشتوں نے کہا کہ اس میں کون چلا جائے گا؟ اس میں تو کوئی بھی نہیں جانے گا، تیرے نبی بتائیں گے، جب سچے ہیں تو لوگ کیوں جائیں گے ادھر کو؟ تیرے نبی بتائیں گے، اور تیرے نبی جو صادق المصدوق ہوں گے وہ بتائیں گے کہ یہ جنت ہے، ادھر دربار سے پرلی طرف ایسی ہے، تو کون ہے جو ادھر جھانکنے کی کوشش نہیں کرنے کا اور وہاں نہیں جائے گا؟ تو وہ چلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار باللذائذ بالشہوات واللذائذ، او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مکارہ کا جال بچھا دیا اور دوزخ کے ارد گرد شہوات اور لذتوں کا جال بچھا دیا۔ حفت کے معنی آتے ہیں وہ حاشیہ لگا دینا، حاشیہ، جیسے وہ بناوے ہیں نا پھاند، تو وہ پھاند بناوے ہیں اور پھاند سے باہر جو ہے وہ دانے ڈال دیں بڑھیا بڑھیا، اب وہ پرندہ جسے اتنے ادھر ادھر ایک کا دانا چننا پڑے اسے دکھے کہ تو بہت یہ تو کٹھے مل گیا سارے، اب وہ ان کے چکر میں آ کے، ان دانوں کے چکر میں آ کے چگتا ڈرتا بھی رہے، چگتا اس میں جو ہے جال میں جا۔ تو جنت جو ہے، دوزخ بڑی تکلیف کی چیز ہے اور سب جان رہے ہیں، رسول بتا رہا ہے جو سچا ہے
لیکن اس کے ارد گرد اتنے مزے لگا دیے، کہیں کھانے کے مزے، کہیں رشوت کے مزے، کہیں روپے حرام مال کے مزے، کہیں حرام شہوت کے مزے، حرام عورتوں کے مزے، حرام مکانوں کے مزے، حرام رسم و رواج کے مزے، اتنے مزے لگا دیے کہ ان مزوں کے چکر میں آ کے تھوڑا سا اور مطلب یہ کہ آ کر کے اس میں پھنس جاتا ہے، مزوں کے چکر میں آ کر کے اس میں پھنس، اور جنت کے ارد گرد تکلیفیں لگا دی، جنت کے ارد گرد تکلیفوں کی باڑ لگا دی اللہ۔ اب صاحب مطلب یہ کہ ہے تو جنت بہت وہ، آکے ان دقتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں رات کو جاگنا پڑتا ہے، کہیں مال حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کہیں حج کرنا پڑتا ہے، کہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے، کہیں دنیا سے کٹنا پڑتا ہے، کہیں دنیا میں نکو بننا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد جب کہیں روزے رکھنے پڑتے ہیں، کہیں حج کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ جو ہے پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے جنت ملتی ہے۔ تو ذرا کر لوں گا، ذرا ابھی نہیں، ذرا کر لوں گا ابھی نہیں، اب کے نہیں رکھے تو اگلی دفعہ رکھ لوں گا، یہ ارادہ کرتا رہتا ہے، اور ابھی نہیں نماز بب پڑھوں گا، انشاءاللہ شروع کرنے والا اور بب پڑھوں گا، اور یوں ہی کرتے کرتے ان مکارے اور تکلیف سے بچتے بچتے موت کا کٹوا آ جاتا ہے، اور بجائے جنت میں آنے کے دوزخ میں چلا۔ ایسا کوئی نہیں صاحب ایمان جو یوں نہ کہتا ہو جنت ہے نہیں اور صاحب مجھے نہیں چاہیے جنت، ایسا کوئی نہیں صاحب ایمان جو یوں کہتا ہو کہ دوزخ ہے نہیں اور میں تو وہیں جا کے رہوں گا، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، اسے جنت کی بھی ماننی پڑتی ہے، اسے دوزخ بھی ماننی۔ تو جنت تو مل جائے گی، راحت والی، آرام والی، لیکن اس کے لیے چکر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ مطلب برائیوں سے بچنا پڑتا ہے، لذتیں چھوڑنی پڑتی، لذتیں چھوڑنی۔ تو اس کی ایک چیز بتائیں، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ کسی کے لیے تو بڑی آسان ہے، اور بعض لوگوں نے تو بہت ایسی کہ جنت بالکل لے کے ہی رہی۔ بعض بزرگان دین ایسے ہیں، ایسے ہوئے بعض بزرگ کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے مرنے کا وقت قریب آیا، اور جناب والا ایک آدمی نے جا کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کرے، جنت عطا فرمائے۔ تو پڑے تھے بے ہوش، آنکھ کھول کے کہا کہ میں عرضی ہوں کہہ رہا اللہ میں تمہیں جنت نصیب کرے۔ نے فرمایا کہ 40 سال سے جنت سج سجا کر کے میرے سامنے آتی رہی، مگر میں نے اس کی طرف آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھا، اب تجھے مرتے وقت مجھے تو یہ بد دعا دے رہا، اب مرتے وقت مجھے بد دعا دے رہا۔ جنت کو تو میں نے ساری زندگی قبول نہیں کیا، مجھے جنت نہیں اللہ کی رضا چاہیے، میں نے عبادت بھی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، جنت کے حاصل ہو۔ صوفیاء کرام میں تو ایسے ایسے لوگ ہوئے جو جنت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ، ایسے ایسے لوگ جنہوں نے صبح کی نماز رات کی وضو سے پڑھی 40 سال تک۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا کتنے لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے صبح کرتے تھے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سارے مال خرچ کر دیے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جائز بیوی کا بھی بس مختصر سا ہی حق ادا کیا۔